अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मैं इंतहाई दुख के साथ वकला के तशद्दुद के बारे में दूसरी वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहली वीडियो डॉक्टर साजिदा अहमद, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं और अटक में तैनात हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट को जो ख़त लिखा था उसके बारे में थी, और वो वकला के रवैये से इतनी दिल बर्दाश्ता थी कि वो ख़ुदकुशी करने के बारे में सोच रही थी। मेरे दुख और तकलीफ़ के दो असबाब हैं। पहला ये कि वतन अज़ीज़ आम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं रहा और आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ़ और सिर्फ ताकतवर ग्रोहों की अमाजगा बनता जा रहा है। दूसरा, कानून का पेशा इंतहाई अहम, काबिल इज़्ज़त है और इसमें मेरे बहुत से अज़ीज़ दोस्त इस पेशे से वाबस्ता हैं, और जब वो हमें मिलते हैं या निजी महफ़िलों में मुलाकात होती है तो वो भी वकला के रवैये से बहुत शर्मिंदा होते हैं, और हमें भी अफसोस होता है कि हमारे इतने काबिल एहतराम, इतने पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जैसे कहते हैं ना कि बैक फुट पे फिरते हैं। और अभी जो रिसेंट वाक़या है, आपने अखबारात में देखा होगा, टेलीविज़न की स्क्रीन पे सुना होगा, इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस को तकरीबन 3 घंटे तक अपने हिसार में रखा। और इससे पहले जो वाक़या हुआ था लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ग़ालिबन ये 2017 की बात है, वो चीफ जस्टिस 5 जजेस का बेंच था जिसको हेड कर रहे थे, और वो वकला के बारे में ही कोई केस सुन रहे थे, और उस वक्त वकला जो है उन्होंने अदालत में धावा बोल दिया, वो अंदर आके शोर मचाना शुरू कर दिया। जब चीफ जस्टिस साहबान के साथ वकला ये हाल करते हैं तो जो दूसरे जज साहबान हैं उनका वो क्या सोचते होंगे, या उनकी क्या अहमियत है इन वकला के सामने, अगर ये वकला ये सोचते हैं कि हम चीफ जस्टिस साहबान के साथ ऐसा कर सकते हैं। चंद रोज़ पहले लाहौर में एक जज साहब के साथ जो है इंतहाई नाजेबा हरकत जो न की गई, बस इससे ज़्यादा आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपको सारे वाक़यात याद हैं कि जजेस को तशद्दुद भी किया गया, उनको गालियाँ भी दी गई। तो ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है। आपको दिसंबर 2019 का वो दिन भी याद होगा जो कि हमारी तारीख़ का स्याह दिन है और जिसको सारी दुनिया में कंडेम किया गया, जब वकला ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे धावा बोल दिया, शीशे तोड़ दिए, मरीज़ कई लोग जो है वहाँ झापक हुए, लेकिन किसी किस्म का कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया गया। अगर उस वक्त इसका कोई सही सद्भाव किया जाता तो इस्लामाबाद वाला वाक़या ना होता। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। अब सवाल उठता है कि कसूर किसका है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्यों ये ना हुआ कि सीनियर मैनेजमेंट ऑफ जुडिशरी जो है इन वाक़यात का एक्शन लेती? वही जुडिशरी जो ट्वीट्स पे या अखबारात के ख़बरों पे सो मोटो एक्शन तो लेती है, लेकिन इतने सीरियस और जो कि पूरे माशरे के लिए डैमेजिंग वाक़यात हैं उन पे किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इससे हम ये अख़ज़ कर सकते हैं और एनालिसिस करके इससे जो इन्फर कर सकते हैं वो ये है कि तमाम जज साहबान जो है वो अंदर से इन वकला की दहशतगर्दी से सहमे हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ ज़रा रुकिए, अब हम आते हैं कौमी असम्बली की तरफ। कौमी असम्बली में वकला तो नहीं बैठे होते, यहाँ तो हमारे मुअज़्ज़ज़ मुंतखब नुमाइंदे बैठे होते हैं जिनका बात बात पे इस्तिक़ाक़ मजरू होता है। अभी हाल ही में
چند روز پہلے کی بات ہے کہ ایک آئین میں ایک ترمیمی بل پیش کیا گیا. اس کے بعد معزز ممبران اسمبلی نے کیا کیا، اتنا شاؤٹ کیا اور اسپیکر کو جا کے گھیرے میں لے لیا، اور اسپیکر کو کارروائی جاری رکھنے کے لیے اسمبلی کی سیکیورٹی کو بلانا پڑا. تقریباً 30 لوگ سیکیورٹی کے بلائے گئے اور پھر جو ہے اسمبلی کی کارروائی کی گئی. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ الیکشن جیت کے آتے ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے اسمبلی کے اندر قانون سازی کریں، پبلک پالیسی بنائیں، عوام کے لیے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں سوچیں. لیکن یہ وہاں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ کیا یہ وکلا سے مختلف ہیں؟ آپ سوچیں. اسمبلی تو وہ معزز جگہ ہے جو کہ عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے بنی، اور اس لیے بنی کہ ہمارے نمائندے جو ہے نا وہاں بیٹھ کے عوام یعنی ہمارے لیے کچھ کریں. ٹھیک ہے، تو میں پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. باقی اور پروفیشنز کی میں فی الحال جو ہے نا ایگزامپلس نہیں دوں گا، لیکن ہوا یہ ہے کہ گروہ جو نا یہاں بنتے جا رہے ہیں. یہاں قانون جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی. دیکھیں ناظرین، آپ انصاف سے سوچیں کہ یہ وکلا جو ہے یہ ماں کے پیٹ سے یہ دہشت گرد تو نہیں پیدا ہوئے تھے. ماں کے پیٹ سے تو سارے معصوم ہی پیدا ہوئے تھے نا. یہ تو ہمارا معاشرہ ہے جس نے ان کی تشکیل کی، اور پھر معاشرے نے کیسی تشکیل کی. یہ ڈکلائننگ معاشرے کی کہانی بہت لمبی ہے. میں جوڈیشری کے بارے میں ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں جس کا ٹائٹل تھا جرائم کی شرح اور نوعیت نظام عدل پر منحصر ہے. آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وکلا کرتے ہیں میں ان کی حمایت نہیں کر رہا. وہ انتہائی قابل مذمت ہے، انتہائی شرمناک بات ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن صرف وکلا کو برا بلا کہنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ اس میں بہت سے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں. مثلا مہنگائی، بے روزگاری، معاشرتی ناانصافی. لیکن سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ جوڈیشری کا سٹرکچر ہے. اس کو یکسر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. لاء کی ڈگری کا سلیبس بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اکیڈیمک سٹڈیز کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کا بندوبست بھی ہونا چاہیے. کوڈ آف کنڈکٹ اتنا سخت ہونا چاہیے کہ اونچی آواز میں بات کرنے والے وکیل کا لائسنس جو ہے وہ کینسل کر دینا چاہیے. اور یہ جو لائسنس دینا ہے یہ کام بار کا بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ کام ہائی کورٹس کا ہونا چاہیے. اور جب ایک دفعہ لائسنس کینسل ہو جائے تو پھر ہائی کورٹ کے پاس بھی یہ اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے کہ لائسنس جو ہے وہ دوبارہ ریسٹور کیا جائے. یہ اتھارٹی صرف اور صرف سپریم کورٹ کے پاس ہونی چاہیے. پھر جا کے کوئی اور کام کریں، لیکن یہ لاء کی پریکٹس نہیں کر سکتے. وکلا کے اس رویے کی ایک بڑی وجہ بار کی بہت گندی سیاست بھی ہے. بار میں تو سیاست ہونی ہی نہیں چاہیے. بار اور بینچ کو بالکل علیحدہ ہونا چاہیے اور ان کے درمیان ایک تھک وال ہونی چاہیے. جو جج ہو اس کو بار میں بالکل کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اس کا جناب. اب پھر میں یہ کہوں گا کہ بات صرف وکلا کی نہیں ہے، بات نظام حکومت کی بھی ہے. نظام عدل کی تو ہے جس کو میں نے ابھی کہا کہ یکسر تبدیل کرنا چاہیے، لیکن نظام حکومت بھی ایسا ہے کہ یہ ہمارے وطن عزیز کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ یہاں گروہ بنتے جا رہے ہیں اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنی بات منواتا ہے. یہی کچھ ہو رہا ہے. پہلے تو پولیٹیکل پارٹیز کے گروہ ہوتے تھے، اب یہ ہے کہ یہ پروفیشن وائز گروہ بنتے جا رہے ہیں اور یہ انتہائی خطرناک ہے. اور ان ساری چیزوں کو اگر آپ بغیر کسی باعث کے جو ہے
وہ سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پارلیمانی نظام جو ہے یہ ویسے بات چیت کرنے میں تو جی بہت اچھا ہے، لیکن جو ہمارے حالات ہیں، جو ہمارا لیول آف ایجوکیشن ہے، جو ہمارے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جس طرح ہمارے ہاں 70% لوگ ولیج میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں جو وڈیرا اور جگیردارانہ نظام ہے، جو مظالم ان لوگوں کے ساتھ وہاں ڈھائے جاتے ہیں، ان کے لیے فی الحال یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں دوبارہ صدارتی نظام کی طرف جانا چاہیے اور بڑی سختی سے قانون سب کے لیے پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں، سب سے پہلے ہمیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے اور پھر سلولی اوپر آنا چاہیے۔ یہی ایک حل نظر آتا ہے۔ اور وکلا کے جو خاص طور پہ ہے، ان کی ساری جو ایجوکیشن اور ٹریننگ کا سسٹم ہے اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ ذرا اس چیز کو سوچیں کہ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے یہ بگڑ چکا ہے، اس میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اور اس کے لیے ہمیں بڑی سخت محنت کی ضرورت ہے۔ اور اس میں جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے وہ تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، جیسے صدر پاکستان ہے، وزیر اعظم پاکستان ہے، اور وکلا کے بارے میں خاص طور پہ جو ہے نا چیف جسٹس آف پاکستان اور جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جرأت سے نڈر ہو کے فیصلے کریں اور پھر ان پہ قائم رہیں۔ یہ کیا ہوا کہ چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ توجیہ پیش کر رہا ہے وکلا کے سامنے، تو ہمارے ملک میں پھر کیسے جو ہے نظام عدل جو ہے وہ کام کرے گا؟ تبدیلی کی ضرورت ہے، خاص طور پہ گورنمنٹ کا جو پارلیمانی نظام ہے اس کو ہمیں چینج کرنا ہے۔ پھر انشاءاللہ جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔